کہاں گیا بھائی یہ یزید؟ گیا پوسٹر ختم، محنت ختم، اتنی سی بات ہے. پوسٹر لکھ رہے ہیں اتنا بڑا، اس کی حمایت میں نہ نام لکھ رہے ہیں نہ ولدیت لکھ رہے ہیں. اب بھائی کوئی عطا پتہ بتاؤ تاکہ بات کریں، کوئی بتاؤ تو صحیح. لیکن یہ ہر سال نکلتے رہتے ہیں. میری جان اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. ہر دور میں ہم بتاتے رہے ہیں اور اس لمبی چوڑی بات کی ضرورت کیا ہے. یہ جو بھی اس کا کوئی صاحب پوسٹر ہے اس کو عرفان درابدی کا آزا خان ابو طالب سے یہ چیلنج ہے کہ یہ پوسٹر نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج دونوں ہم اور تو چلتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں کھڑے ہو کر کعبے کا پردہ پکڑ کر مباہلہ کرتے ہیں. یا تو ٹی وی پر آ جا، یا ریڈیو پر آ جا، یا نشتر پاک میں آ جا، یا آزا خان ابو طالب میں آ جا، یا کسی مسجد میں آ جا، یا خانہ کعبہ میں آ جا، مکے میں آ جا، مدینے میں آ جا. اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یزید کیا تھا یا کیا نہیں تھا. ہم تو وارثان مباہلہ ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں کعبے اور مسجد میں جا کر قرآن سر پہ رکھ کر اور ایک ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جہاں حسین جائے وہاں مجھے بھیج دینا، جہاں یزید جائے وہاں اسے. بحث کی کیا ضرورت ہے؟ بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بات ختم کر چکے. دوستو الحمدللہ کہ ہم حسینی ہیں. مقام شکر پر کہتے ہیں کہ ہم علوی ہیں. مقام شکر پہ کہتے ہیں کہ ہم حیدری ہیں. مقام شکر پہ کہتے ہیں کہ ہم فاطمی ہیں. مقام شکر پر کہتے ہیں کہ ہم عابدی ہیں. مقام شکر پر کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں. الحمدللہ مقام شکر پر کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کسی معصوم نے ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کسی بدنصیب تانا دینے والے کے سامنے شرمندہ نہیں کیا. اسی لیے چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، مقام فخر پر ذکر کر رہے ہیں. محترم مسئلہ یہ ہے کہ اگر یزید ایسا نہیں ہے تو پھر رو تو ہم رہے ہیں، تکلیف کیا ہے؟ میں نے رات ہی ایک سلام کہا تھا، میں سنا رہا تھا اپنے رسالت بھائی کو، اس میں ایک شعر آیا تھا بڑا خوبصورت سا کہ اگر یزید کو جا کے پوچھنا سب سے، ڈھونڈنا تلاش کرو کہیں مل جائے گا. اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے. توجہ ہے نا جانا مسئلہ. اگر یزید کو، یہ میرا اپنا شعر ہے، داد دے دو نا. اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے. تقریریں کرتا ہے مولوی، ان مجلسوں میں کیا رکھا ہے، ان ماتم میں کیا رکھا ہے، یہ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں نے رات ہی شعر کہا تھا کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، توجہ آخری آدمی تک یہ سوچ کر نہیں کہ میرا شعر ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کہا کیا ہے. اگر حسین کے ماتم نے کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں کو بیکلی کیا ہے. توجہ ہے نا. تو پھر شبیر، اگر ٹھہرو بیٹا، گفتگو سنتے رہو. اگر
حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں کو بےکلی کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ ماتم ہم کرتے ہیں، روتے ہم ہیں، گھر ہمارا اجڑا ہے، قیامت ہم پہ آئی ہے، خیمے ہمارے جلے ہیں، برچی ہمارے لگی ہے، گلا ہمارا چھلا ہے، تازیانے ہم نے کھائے ہیں، چادریں ہماری چھنی ہیں، یزید کے بیٹوں کو بےکلی کیا ہے؟ اجڑ گئے ہم، رو رہے ہیں ہم، ماتم کر رہے ہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو بطول کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم تو اس زینب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سنیں گے جملہ؟ کیوں؟ آج میں آپ کو بتاؤں کیوں رونا ضروری ہے۔ ایک جملے میں سن لیں پہلے۔ رونا اس لیے ضروری ہے دوستو، رونا اس لیے بہت رویا کرو، رونا اس لیے ضروری ہے کہ جب شام کی قید نبھا کر 18 بھائیوں کی بے پردہ بن، ہاں بھائی، میں پھر کہتا ہوں کیوں روتے اس لیے ہیں کہ جب شام کی قید نبھا کر 18 بھائیوں کی بے پردہ بہن، بڑے حوصلے سے سنو، حوصلے سے میرے بھائی، روتے اس لیے ہیں کہ جب شام کی قید نبھا کر 18 بھائیوں کی بہن مدینے واپس آئی اور روضہ رسول پر پہنچی تو قبر پیغمبر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر زینب نے ایک جملہ کہا تھا، نانا قید نبھائی۔ مجھے معاف کر دینا، میں 3 تاریخ محرم کی مجھے پتا ہے، لیکن میں پہلے رونے کا سبب بتا رہا ہوں، پھر مسائل پڑھوں گا۔ نانا قید نبھائی، نانا میرے اکبر کے برچھی لگی، مجھے تیری امت سے گلا نہیں۔ پھر دیکھتا ہوں کون روتا۔ نانا میرے اکبر کے برچھی لگی، مجھے گلا نہیں، میرے عباس کے بازو کٹے، مجھے شکایت نہیں، میرے اصغر کے تیر لگا، مجھے گلا نہیں، میرے اون و محمد خون میں نہائے، مجھے شکایت نہیں۔ نانا میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں حسین لایا، مجھے گلا نہیں۔ نانا ایک رات کی بیاہی میری کبرا بیوہ ہو گئی، مجھے گلا نہیں۔ اب سوچتے جاؤ، زینب کو کسی بات کا گلا نہیں ہے نانا سے۔ نانا میری کبرا بیوہ ہو گئی، مجھے گلا نہیں۔ نانا میرے سجاد کا بستر چھنا، مجھے گلا نہیں۔ نانا میرے بیمار کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، کمر میں توق، گردن میں توق، کمر میں لنگر پڑا، مجھے گلا نہیں۔ نانا میں بازاروں میں پھرائی گئی، مجھے شکایت نہیں۔ نانا میں درباروں میں گئی، مجھے شکایت نہیں۔ نانا بازاروں میں 30 ہزار بے غیرتوں کے مجمع سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی، تیرے نام پہ چادر مانگتی چلی گئی، مجھے کسی نے چادر نہیں دی۔ نانا مجھے ہاں اسی طرح رہو، اور میرا جوان حوصلے کے ساتھ حوصلہ میرے بھائی، حوصلے سے سنو۔ نانا میں 30 ہزار کے مجمع میں تیرے نام پر ایک چادر مانگتی چلی گئی، مجھے کسی مسلمان نے ایک چادر نہیں دی۔ نانا میں بازاروں سے گزری تو مجھ پر صدقے کے خرمے پھینکے گئے۔ بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں۔ نانا مجھ پہ صدقے کے خرمے پھینکے گئے،